الأنعام الأعراف الأنفال الطيابة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل والقصص العنكبوت الروم لقمان السجدة الأحزاب سباه فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفتح الحجرات الطور الذاريات الطور. چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. الحمدللہ آپ لوگوں کو مبارک ہو. آج ہماری تکمیل ہے سورۃ الانفال کی. تو اس میں انشاءاللہ آج آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انصار اور مہاجرین کی میں جو وحدت ہے، جو یونٹی ہے ہوئی تھی، اور جو ان لوگوں کی محبتیں تھیں، اور جو ایثار اور قربانی کا جذبہ تھا ان میں، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیتیں ہیں، اور بھی ہیں چیزیں ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد للاسلام. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھیے گا. اے اللہ موت کے وقت ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ جاری و ساری کر دیجیے گا. آمین یا رب العالمین. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 70 سے. پہلے لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. عائشہ آپ میسج کر سکتی ہیں، فیس بک پہ بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو وہ میت کے لواحقین جو ہیں فیس بک پہ بھی آ سکتے. تو پارہ نمبر 10 ہے ہمارا انشاءاللہ. سورۃ الانفال کی تکمیل ہے آج انشاءاللہ. یا تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 70 سے. یا ایہا اے النبی، نبی، قل کہہ دیجئے، لمن ان سے جو، فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسرا قیدیوں میں سے، ان اگر یا لمی جان لے گا اللہ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن کوئی بھلائی، یؤتکم وہ دے گا تمہیں، خیرم بہتر، مما اس سے جو اخذا لے لیا گیا، منکم تم سے، ویغفر اور وہ بخش دے گا، لکم تمہیں، واللہ اور اللہ، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اب رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں ہم انشاءاللہ. اے نبی تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آیت کی طرف آتے ہیں. اے نبی اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی
ایمان و اسلام لانے کی نیت اور اسے قبول کرنے کا، یعنی خیر سے کیا مطلب ہے، جذبہ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا، تو جو کچھ تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں دے گا. تو یؤتکم خیرم مما اخذا منکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر دے گا، یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے. کتنا فدیہ لیا گیا تھا، کوئی انمیوٹ کر کے بتایا فدیہ کتنا تھا ایک آدمی کا؟ 400. یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس سے یعنی پریزنرز آف وار سے فدیہ لے کے چھوڑا گیا تھا، جو جنگی قیدی تھے، جو اسرا تھے، جو اسیران تھے، یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں اللہ تعالیٰ قبول اسلام کے بعد عطا فرما دے گا. چنانچہ ایسے ہی ہوا. حضرت عباس وغیرہ جو ان قیدیوں میں تھے مسلمان ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ نے انہیں دنیاوی مال و دولت سے بھی خوب نوازا، اور یہ آیت آپ کے چچا حضرت ابن عباس کے لیے نازل ہوئی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دے دے گا اگر تم ایمان لے آئے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور پھر اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد ہم آیت نمبر 71 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. وَإِن اور ان اگر آیت نمبر 71 یریدو وہ ارادہ کریں گے خیانت کا آپ کا، خیانت کا آپ سے خیانت کا، فقط پس تحقیق خانو انہوں نے خیانت کی، اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، فامکنا تو امکنا اس نے قابو میں دے دیا، منہم انہیں، واللہ اور اللہ علیم بہت علم والا ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے. رواں ترجمہ. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. آیت کی طرف آتے ہیں ہم. وہیں یریدو خیانت کا فقط خان اللہ من قبل فامکنا منہ واللہ علیم حکیم. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا اور اللہ حکمت والا ہے. یعنی زبان سے تو اظہار اسلام کر دیں لیکن مقصد دھوکہ دینا ہو تو اس سے پہلے انہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کر کے کیا حاصل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے یہی کہ وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے. تو وہ 70 قید ہو گئے تھے نا جنگ میں، اس لیے آئندہ بھی اگر وہ شرک کے راستے پر قائم رہیں یعنی دھوکہ دیں تو اس سے مزید ذلت و رسوائی کے سوا انہیں کچھ اور حاصل نہیں ہوگا. اب ہم آیت نمبر 71 کو دیکھ لیتے ہیں. بدر والے دن آپ سب نے فرمایا تھا کہ مجھے یقیناً معلوم ہے کہ بعض بنو ہاشم وغیرہ زبردستی اس لڑائی میں نکالے گئے ہیں، انہیں ہم سے لڑائی کرنے کی خواہش نہ تھی، پس بنو ہاشم کو قتل نہ کرو تو ابو الجنتی بن ہشام کو بھی قتل نہ کیا جائے، عباس بن عبد المطلب کو بھی قتل نہ کیا جائے. عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا تھے، اسے بھی بادل ناخواستہ ان لوگوں نے اپنے ساتھ کھینچا ہے. اس پر ابو حذیفہ بن عتبہ نے کہا کہ کیا ہم اپنے باپ داداؤں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے کنبے قبیلوں کو تو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں رضی اللہ عنہ؟ واللہ اگر وہ مجھے مل گیا تو میں اس کی گردن ماروں گا. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا اے ابو حفصہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے منہ پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ پہلا موقع تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت سے مجھے یاد فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو حفصہ. تو جو اس آدمی نے کہا تھا نا ایسی بات کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے منہ پر ابو حفصہ تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرماتے یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت سے مجھے یاد فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ابو حذیفہ کی گردن اڑا دوں. واللہ وہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ مجھے اپنے اس دن کے قول کا کھٹکا آج تک ہے، میں اس سے ابھی تک ڈر رہا ہوں. میں تو اس دن چین پاؤں گا جس دن اس کا کفارہ ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ میں راہ حق میں شہید کر دیا جاؤں. یعنی کوئی بات زبان سے نکل بھی جاتی تو صحابہ کرام کتنا ڈرتے تھے، وہ ان کی خواہش تھی کہ میں راہ حق میں شہید ہو جاؤں. پھر چنانچہ جنگ یمامہ میں وہ شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ ورضا.
ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن بدری قیدی گرفتار ہو کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات نیند نہ آئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا میرے چچا عباس کی آہو بکا کی آواز میرے کانوں میں ان قیدیوں میں سے آ رہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت ان کی قید کھول دی، وہ بھی پرزنرز آف وار کے ساتھ قید ہو گئے تھے نا تب جنگ میں۔ تب آپ کی نیند تو آپ کو نیند آئی۔ انہیں ایک انصاری صحابی نے گرفتار کیا تھا۔ ابن عباس بہت مالدار تھے، انہوں نے 100 اوقیہ سونا اپنے فدیے میں دیا تھا۔ لوگوں نے 400 دیے تھے، انہوں نے کیونکہ امیر تھے تو 100 اوقیہ سونا دیا تھا کہ ان کو فدیہ مانگا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فدیہ دے دو تو قیدیوں کو چھوڑ دیں گے، پرزنرز آف وارز کو، جنگی قیدیوں کو، بدر کے جو جنگ میں قیدیات۔ بعض انصاریوں نے سرکار نبوت میں گزارش بھی کی کہ ہم چاہتے ہیں اپنے بھانجے عباس کو بغیر کوئی زر فدیہ لیے آزاد کر دیں، لیکن مساوات کے علمبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چونی بھی کم نہ لینا۔ یعنی اگر میرا ابن عباس سے ایک رشتہ داری بھلے ہے لیکن ایک چونی بھی کم لے لینا، انصاف انصاف ہے، اصول اصول ہے۔ پورا فدیہ لو، قریش نے فدیے کی رقمی دے کر اپنے آدمیوں کو بھیجا تھا، ہر ایک نے اپنے اپنے قیدی کی منمانی رقم وصول کی۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بھی کہ اے اللہ کے رسول میں تو مسلمان ہی تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے اسلام کا علم ہے، اگر یہ تمہارا قول صحیح ہے تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، لیکن چونکہ احکام ظاہر پر ہیں اس لیے آپ اپنا فدیہ ادا کیجئے، بلکہ اپنے 2 بھتیجوں کا بھی۔ ان کے 2 بھتیجے تھے عباس رضی اللہ عنہ کے، نوفل بن حارث بن عبد المطلب کا اور عقیل بن ابی طالب بن عبد المطلب کا، اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو کا جو بنو حارث بن فار کے قبیلے سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنا مال نہیں۔ اب جواب سنیں، ابن عباس کہتے ہیں میرے پاس تو مال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو نبی تھے نا، آپ کو تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال کہاں گیا جو تم نے اور ام فضل نے زمین میں دفنایا ہے، اور تم نے کہا ہے کہ اگر میں اپنے اس سفر میں کامیاب رہا تو یہ مال بنو الفضل اور عبداللہ اور قشم کا ہے۔ اب تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکل گئی کہ واللہ میرا علم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ نکلنے سے پہلے اپنی بیوی ام الفضل کو مال دیا اور زمین میں گاڑا۔ اس مال تو وہ کہتے ہیں کہ اس مال کو میرے اور ام الفضل کے کوئی نہیں جانتا۔ اچھا یوں کیجئے میرے پاس سے 20 اوقیہ سونا آپ کے لشکریوں کو ملا ہے، اسی کو میرا زر فدیہ سمجھ لیا جائے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ مال تو ہمیں اللہ نے اپنے فضل سے دلوا ہی دیا، کیونکہ ایک جو جنگی قیدی چھوڑ جاتے وہ بھی مال الگ ہوتا ہے نا۔ چنانچہ اب آپ نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا، یعنی کہ جنگی قیدی نہیں، جنگ میں جو مال ملتا ہے وہ، چنانچہ اب آپ نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا اور اپنے حلیف کا فدیہ اپنے پاس سے ادا کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، تو یہ آیت ابن عباس کے بارے میں تو رضی اللہ عنہ یہ آیت اتاری کہ اگر تم میں بھلائی ہے تو اللہ اس سے بہتر بدلہ دے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کا یہ فرمان پورا ہوا اور ان 20 اوقیہ کے بدلے مجھے اسلام میں اللہ نے 20 غلام دلوائے جو سب کے سب مالدار تھے، ساتھ ہی مجھے اللہ عز و جل کی مغفرت کی بھی امید ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، میں نے اپنے اسلام کی خبر حضور کو دی اور کہا کہ میرے پاس 20 اوقیہ کے بدلے مجھے دلوائے جو مجھ سے لیے گئے۔ آپ نے انکار کیا۔ الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ کے ساتھیوں نے حضور سے کہا تھا کہ ہم تو آپ کی وحی پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کی رسالت کے گواہ ہیں، ہم اپنی قوم میں آپ کی خیر خواہی کرتے رہے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے، جس کے دل میں نیکی ہوگی اس سے جو لیا گیا، یعنی جو فدیہ لیا گیا تھا اس سے بہت زیادہ دے دیا جائے گا اگر تم مسلمان ہو جائے، ایمان لے آؤ، اور پھر اگلا شرک بھی معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کو تو دوہرا اجر ہوتا ہے نا، جو پہلے مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، پھر اسلام لے آتے ہیں تو ان کو ڈبل ثواب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ساری دنیا مل جانے سے بھی زیادہ خوشی مجھے اس آیت کے نزول سے ہوئی ہے۔ مجھ سے جو لیا گیا واللہ اس سے 100 اس سے زیادہ مجھے ملے، اور مجھے امید ہے کہ میرے گناہ بھی دھل گئے۔ لیکن ان کو خوشی کس کی تھی؟ اس آیت کی۔ مذکور ہے کہ جب بحرین کا خزانہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا، وہ 80,000 کا تھا۔ آپ نماز ظہر کے لیے وضو کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک شکایت کرنے والے کی اور ہر ایک سوال کرنے والے کی داد رسی کی، اور نماز سے پہلے ہی سارا خزانہ
راہ اللہ میں لٹا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لے اس میں سے لے اور گٹھری باندھ کر لے جاؤ، پس یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا اور اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ یہ خزانہ ابن الحضری نے بھیجا تھا۔ اتنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی نہیں آیا۔ سب کا سب بوریوں پر پھیلا دیا گیا اور نماز کی اذان ہوئی، آپ تشریف لائے اور مال کے پاس کھڑے ہو گئے۔ مسجد کے نمازی بھی آ گئے، پھر حضور نے ہر ایک کو دینا شروع کیا۔ نہ تو اس دن ناپ تول تھی، نہ گنتی اور شمار تھا، بس جو آیا وہ لے لیا گیا اور دل کھول کر لے گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے تو اپنی چادر میں گٹری باندھ لی لیکن اٹھا نہ سکے، تو حضور سے عرض کی یا رسول اللہ ذرا اونچا کر دیجئے۔ آپ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی کہ اتنے کے دانت چمکنے لگے۔ فرمایا کچھ کم کر دو، اٹھے اتنا ہی لو۔ چنانچہ کچھ کم لیا اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو پوری ہوتی دکھا دی۔ یعنی کیا تھا، اگر تم ان لوگ ایمان لے آؤ گے اور جو تم نے دیا ہے فدیہ، اللہ اسے زیادہ دے دے گا، اور دوسرا وعدہ بھی انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا، اس سے بہتر ہے جو ہم سے لیا گیا۔ حضور برابر اس مال کو تقسیم فرماتے رہے یہاں تک کہ اس میں سے ایک پائی بھی نہ بچی۔ آپ نے اپنے اہل و عیال کو اس میں سے پوٹی کوڑی بھی نہ دی۔ نماز کے لیے آگے بڑھے اور نماز پڑھائی، یعنی آپ نماز سے پہلے پہلے اذان اور اقامت کے درمیان سارا مال بانٹ دیا۔ اور ہمارا کیا عالم ہوتا ہے، کپڑے پڑے ہوئے ہیں، برتن پڑے ہوئے جو کبھی یوز نہیں ہوں گے، بیٹی بھی نہیں کرے گی، نواسی بھی نہیں کرے گی۔ اب تو ڈیزائنر ویئر اور بڑی بڑی چیزیں آ گئی ہیں، تو اس لیے آج کھولیں اور میں بھی کھولتی ہوں، آپ بھی کھولیں، سب دے دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ خیانت کرنا چاہے، اچھا میں ہر آیت میں ہر حدیث میں سبق ہوتے ہیں، ہم آج سبق نہیں نکالیں گے، میں صرف پڑھتی جا رہی ہوں کیونکہ ہمیں تکمیل کی دعا بھی کرنی ہے، اور پھر ہماری عائشہ ہمدانی بیٹی جو ہیں ان کے اوپر جو ان کے پڑوسی رہتے ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو ہمیں مغفرت کی دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اجر ہمارے لیے آج اکٹھا کیے، دعاؤں کا تو بہت ہی ثواب ہے انشاءاللہ، اور پھر مرنے والے کو تو دعاؤں کا ہی خزانہ بھیجا جا سکتا ہے ان کو اس وقت اگلی منزلوں کے لیے۔ پھر آگے فرمایا اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ خیانت کرنا چاہیں گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، تو ان سے یہ بھی ممکن ہے کہ اب جو ظاہر کریں اس کے خلاف اپنے دل میں رکھے، اس سے تو نہ گھبرا، یعنی آپ سے اللہ تعالیٰ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو تیرے قابو میں کر دیا ہے ایسے ہی وہ ہمیشہ قادر ہے، اللہ کا کوئی کام علم و حکمت سے خالی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ 24 جو ہے ان کے جو سردار تھے وہ بھی اس جنگ میں قتل ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اسے تمہارے قابو میں کر دیا، اللہ کا کوئی علم کوئی کام علم و حکمت سے خالی نہیں، ان کے اور تمام مخلوق کے ساتھ جو وہ کرتا ہے اپنی ازلی ابدی پورے علم اور کامل حکمت کے ساتھ۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ آیت عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کاتب کے بارے میں ہوتی ہے جو کہ مرتد ہو کر مشرکوں میں جا ملا تھا۔ عطا خراسانی کا قول ہے کہ حضرت عباس اور ان کے ساتھیوں میں اتری ہے جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی خیر خواہی کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور سدی نے اسے عام اور سب کو شامل کہی ہے، یہی ٹھیک بھی ہے واللہ عالم۔ آیت نمبر 72 ٹرانسلیشن، انا بے شک الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، وہاجرو اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدو اور انہوں نے جہاد کیا، بی اموالہم ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم اور اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ جنہوں نے آووا پناہ دی، ونصرو اور مدد کی، اولئک یہی لوگ ہیں، بعدہم بعد ان کے، اولیاء دوست ہیں، بعد ان بعد کے، والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے، ولم اور نہیں، یہاجرو انہوں نے ہجرت کی، ماں نہیں لکم تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی دوستی میں سے، من شیئن کوئی بھی چیز، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجرو وہ ہجرت کر جائیں، وَإِن اور اگر وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ وہ مدد مانگے تم سے، فی الدینی دین کے معاملے میں، فعلیکم تو تم پر لازم ہے، النصر مدد کرنا، الا مگر علی قوم اس قوم کے خلاف، بینکم تمہارے درمیان تمہارے، وہ بینہم اور درمیان ان کے، میثاق پختہ معاہدہ ہے، میثاق کہتے ہیں پختہ معاہدے، واللہ اور اللہ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے اب ہم تم کرتے ہو، اللہ اسے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، جاننے والا نہیں دیکھتا ہے، دیکھنے والا ہے، سوری۔
اب رواں ترجمہ، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائی اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ اب یہ پوری تفصیل ہے کہ ایمان لے ہجرت کس نے کی، جہاد کس نے کیا، کون پہلے آئے کون بعد میں آئے۔ چلیں ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آپ لوگ آیت کو دیکھیے گا، جو ہے اس میں ہے نا 1 2 3 4 5 کیٹیگری، 5 6 کیٹیگریز کے سارے اللہ تعالیٰ نے لوگ بتا دیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صحابہ مہاجرین کہلاتے ہیں جو فضیلت میں صحابہ میں اول نمبر پہ ہیں، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی، دوسرے کون ہیں کہ جنہوں نے وآؤ ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، ٹھیک ہے۔ یہ انصار کہلاتے ہیں، فضیلت میں دوسرے نمبر پہ ہیں کیونکہ انہوں نے پناہ دی تھی نا مہاجرین کو۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے فریق ہیں۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور جو ایمان لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تو تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا۔ تو اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں نمبر 3 میں، یعنی ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں، اور بعض نے کہا کہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، جیسا کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرما دیا تھا، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے۔ بعد میں وراثت کا حکم منسوخ ہو گیا تھا، یعنی اتنا تھا اللہ تعالیٰ نے ایسی مواقع قائم کی تھی انصار اور مہاجرین میں، وقت کی ضرورت بھی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی تھے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب وراثت میں صرف جو ہے سورۃ النساء میں جو قاعدے قوانین آ گئے وہی ہے کہ ہمارے عزیز جو ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب جو ہے انصار و مہاجرین ایک دوسرے کے نہیں ہے، وراثت میں ایک دوسرے کے وارث نہیں۔ پھر اس کے بعد ہاں اگر وہ دین کے بارے میں مدد طلب کرے تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نمبر 4 میں یہ صحابہ کی تیسری قسم ہے جو مہاجرین اور انصار کے علاوہ ہیں، یہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہی علاقوں اور قبیلوں میں مقیم رہے، اس لیے فرمایا کہ تمہاری حمایت یا وراثت کے وہ مستحق نہیں ہے۔ پھر نمبر 5ویں کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں ان میں عہد و پیمان ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین کے اچھا، ایک تو یہ کہ صحابہ کی تیسری قسم ہے جو مہاجرین کے انصار کے علاوہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہی علاقوں اور قبیلوں میں مقیم رہے، اس لیے فرمایا تمہاری حمایت اور وراثت کے وہ مستحق نہیں۔ پھر نمبر 5 جو ابھی ہم نے آیت پڑھی، نمبر 5 6 مشرکین کے خلاف اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ تم سے ایسی قوم کے خلاف مدد کے خواہش مند ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے تو پھر ان مسلمانوں کی حمایت کے مقابلے میں معاہدے کی پاسداری زیادہ ضروری ہے۔ اب 72 کو ہم انشاءاللہ آیت نمبر 72 کو دیکھ لیتے ہیں۔ مسلمانوں کی قسمیں بیان ہو رہی ہے۔ ایک تو مہاجر جنہوں نے اللہ کے نام پر وطن ترک کیا، اپنے گھر اور مال، تجارت، کنبہ، قبیلے، دوست اور احباب چھوڑے، اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے نہ جان کو جان سمجھا نہ مال کو مال۔ دوسرے انصار مدینہ ہیں جنہوں نے ان مہاجروں کو اپنے ہاں ٹھہرایا۔ اور پھر جو ہے یہ آیت نمبر
सूरत तौबा की आयत नंबर 100 है। अपने मालों में इनका हिस्सा लगा दिया, उनके साथ मिलकर उनके दुश्मनों से लड़ाई की, ये सब आपस में एक ही है, इसलिए रसूल अल्लाह ने हमने भाईचारा करा दिया। एक एक अंसारी और एक महाजिर को भाई भाई बना दिया। ये भाई बंदी कराबतदारी से भी मुकद्दम थी। एक दूसरे का पिछली दफ़ा भी हमने पढ़ा था ना कि एक मोहब्बत सबसे बढ़कर होती है जो अल्लाह के लिए होती है, तो कराबतदारी से भी बढ़ के थी, एक दूसरे का वारिस बनता था। आखिर में ये आयत मनसूख हो गई। हुजूर फरमाते हैं मुहाजिरीन और अंसार एक दूसरे के वाली वारिस हैं। फतह मक्का के बाद के आज़ाद करदा मुसलमान लोग कुरैशी और आज़ाद शुदा सकीफ़ आपस में एक दूसरे के वली हैं क़यामत तक। और रिवायत में है कि दुनिया और आखिरत में मुहाजिर और अंसार की तारीफ में और भी बहुत सी आयतें उतरी है। फरमान है आयत नंबर 100 जो आपके सामने स्क्रीन पर है कि इसमें जो है अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। हम पहले आयत सुनते हैं कि कितनी फजीलत है अंसार और मुहाजिरीन की है। अल्लाह अकबर, सर्टिफिकेट मिल गया। देखें अंसार और महाजिरीन को रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु, उनकी कुर्बानियाँ देखें। और जो और रहती दुनिया तक हम पढ़ेंगे इसको कुरान में और पढ़ रहे हैं। और जो महाजिरीन और अंसार साबिक और मुक़द्दम में और जितने लोग इखलास के साथ उनके पैरू हुए, अल्लाह उन सब से राज़ी हुआ और वो सब उससे राज़ी हुए। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। ये देखें अंसार और मुहाजिरीन के लिए। इस आयत को सब याद कर लें इंशाअल्लाह। पहले पहल सबकत करने वाले मुहाजिरीन और अंसार और उनके एहसान के ताबेदार वो हैं जिनसे अल्लाह खुश है, वो इससे खुश हैं। उससे उसने उनके लिए जन्नतें तैयार कर रखी है जिनके दरख्तों के नीचे चश्मे बह रहे हैं। और आयत में है, स्क्रीन पे देखें, लक़द ताबल्लाहु अलन नबी, और नबी पर और मुहाजिरीन और अंसार पर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की तवज्जो फरमाई जिन्होंने सख्ती के वक्त भी आपकी इत्तिबा ना छोड़ी। और आयत में है, दूसरी आयत, लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीना, इन मुहाजिर मोहताजों के लिए जो अपने मालों से। दूसरी आयत और तीसरी आयत भी देखें पूरा स्क्रीन पे। इन मुहाजिर लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन, उन मुहाजिर मोहताजों के लिए जो अपने मालों से अपने शहरों से निकाल दिए गए, जो अल्लाह के फजल और उसकी रजामंदी के जुस्तजू में है, जो अल्लाह और उसके रसूल की मदद में लगे हुए हैं, यही लोग सच्चे हैं। और जिन्होंने उनको जगह दी, उनसे मोहब्बत रखी। अब वो दो आयतें दिखा दें, दूसरी दो आयतें आपके पास होंगी। और जिन्होंने उनको जगह दी, उनसे मोहब्बत रखी, उन्हें कुशादा दिली के साथ दिया, बल्कि अपनी ज़रूरत पर उनकी हाजत को मुकद्दम रखा। ये सूरत अल-हशर की आयत 8 और 9 का मैं तर्जुमा पढ़ी। यानी जो हिजरत की फ़जीलत अल्लाह ने मुहाजिरीन को दी, जो हिजरत की फ़जीलत अल्लाह ने मुहाजिरीन को दी है और उन पर वो उनका हसद नहीं करते। इन आयतों से मालूम होता है कि मुहाजिर मुहाजिर अंसार पर मुकद्दम है। उलमा का इस पर इत्तेफाक है। क्यों मुहाजिर अंसार पर मुकद्दम है? क्योंकि उन्होंने अपने घर बार कारोबार हर चीज़ जो है हर तरह से अंसारियों की, जो मदीने से मुहाजिरों की मदद की, अंसारियों ने जो मदीने से आप के साथ हिजरत करके आए थे। रसूल असल ने हज़रत हुज़ैफा को हिजरत और नुसरत में इख्तियार दिया तो आपने हिजरत को पसंद फरमाया। फिर फरमाता है, जो ईमान लाए लेकिन उन्होंने तर्क वतन नहीं किया, उन्हें उनकी रफ़ाकत हासिल नहीं। ये मोमिनों की तीसरी किस्म है। ये जो अपनी जगह ठहरे हुए थे, उनका माल गनीमत में कोई हिस्सा ना था, ना खुम्स में। आपने पढ़ा ना कि माल गनीमत में अल्लाह और रसूल के लिए, और फिर खुम्स खुम्स है। हाँ, किसी लड़ाई में हिस्सा लें तो और बात है। मसनद अहमद में है कि हुजूर जब किसी को किसी फौजी दस्ते का सिपहसालार बनाकर भेजते तो उसे नसीहत फरमाते कि देखो, अपने दिल में अल्लाह का डर रखना, मुसलमानों के साथ हमेशा खैर ख्वाना बर्ताव करना। अब आप देखिए सारी आयतों में जो है अल्लाह ताला ने इन लोगों को खुशखबरी दी। जो आपने सूरत अल हशर की आयतें देखी, और सूरत अल हशर तो आपने बहुत डिटेल में की है।
ان میں سے جو بھی وہ منظور کر لیں، ان کو اختیار ہے، ان سے کہو کہ اسلام قبول کر لیں، اگر مان لے تو پھر ان سے رک جاؤ، اور اگر ان کا اسلام قبول کر لو اور انہیں کہو کہ کفرستان چھوڑ دو، مہاجرین کے شہروں کو چلے جائیں تو جو حق مہاجرین کے ہیں ان کے بھی قائم ہو جائیں گے، اور جو مہاجرین پر ہے ان پر بھی ہوگا، ورنہ یہ دیہات کے اور مسلمانوں کی طرح ہوں گے، ایمان کے احکام ان پر جاری رہیں گے، فے اور غنیمت کے مال میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی فوج میں شرکت کرے اور کوئی مارکا سر کرے، یہ نہ مانے تو انہیں کہہ دو کہ جزیہ دے، اگر یہ قبول کر دے تو تم لڑائی سے رک جاؤ اور ان سے جزیہ لے لیا کرو، اگر ان دونوں باتوں کا انکار کرے تو اللہ کی مدد کے بھروسے پر اللہ کی نصرت طلب کر کے ان سے جہاد کرو۔ کیونکہ جو مسلمان نہیں ہوتے ان کو جزیہ دے کر رہنا، اللہ کا حکم ہے کہ وہ جزیہ دے کے مسلمانوں کے ملک میں رہیں۔ جو دیہاتی مسلمان وہیں مقیم ہے، ہجرت نہیں کی، یہ اگر کسی وقت تم سے مدد کی خواہش کریں، دشمنان دین کے مقابلے پر تمہیں بلائے تو ان کی مدد تم پر واجب ہے، لیکن اگر مقابلے پر کوئی ایسا قبیلہ ہو کہ ان میں اور تم میں صلح کا معاہدہ ہے تو خبردار تم عہد شکنی نہ کرنا، قسمیں نہ کرنا۔ یعنی جو مسلمان وہاں رہ گئے ہیں اور وہ تمہیں مدد کے لیے بلائیں، لیکن اگر کسی انہوں نے اگر تمہارا معاہدہ ہے تو عہد شکنی نہیں کرنی ہے، تو قسمیں نہیں توڑنی، معاہدہ نہیں توڑنا ہے، پھر مدد کو نہیں جانا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 73 انشاءاللہ۔ وہ اور الذین، وہ جنہوں نے کفرو کفر کیا، بعدہم بعد ان کے، اولیاء مددگاریں، بعضن بعض کے، اللہ اگر نہیں تفعلوہ تم کرو گے ایسا، تکن ہوگا، فتنۃ فتنہ، فی الارض زمین میں، وفساد اور فساد، کبیر بہت بڑا۔ رننگ ٹرانسلیشن۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یعنی جس طرح کافر ایک دوسرے کے دوست اور حمایتی ہیں، اس طرح اگر تم نے بھی ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حمایت اور کافروں سے عدم موالات نہ کی تو پھر بڑا فتنہ اور فساد ہوگا، اور یہ کہ مومن اور کافر کی باہمی اختلاط اور محبت و موالات سے دین کے معاملے میں اشتباہ اور مداہنت پیدا ہوگی۔ بعض نے بعضہم اولیاء بعض سے جو ہے وارث ہونا مراد لیا، یعنی کافر ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور مطلب یہ کہ ایک مسلمان کسی کافر کا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں، جیسا کہ احادیث میں اسے وضاحت سے بیان کر دیا گیا۔ اگر تم وراثت میں کفر و ایمان کو نظر انداز کر کے محض قرابت کو سامنے رکھو گے تو اس سے بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 73۔ دو مختلف مذاہب والے آپس میں دوست نہیں ہو سکے۔ اوپر مومنوں کے کارنامے اور رفاقت و ولایت کا ذکر ہوا، اب یہاں کافروں کی نسبت بھی بیان فرما کر کافروں اور مومنوں میں دوستانہ کاٹ دیا۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دو مختلف مذاہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے، نہ مسلمان کافر کا وارث نہ کافر مسلمان کا وارث۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی جو ابھی ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیا۔ بخاری اور مسلم میں بھی مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ کیوں یہاں یہ بات بتائی گئی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک گھرانے میں کوئی باپ مسلمان ہوا تھا، کوئی بیٹا ہوا تھا، کوئی بیوی ہوئی تھی، کوئی ماں ہوئی تھی۔ حالانکہ مسلمان اور کافر مطلب مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اب مسلمانوں کے رشتہ دار تو ابھی خونی رشتے تھے نا، وہ کافر ہوئے تھے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ خونی رشتہ تھا، لیکن چونکہ وہ کافر تھے، ٹھیک ہے، ابھی پورے لوگ مسلمان نہیں ہوتے، ایک فیملی سے کوئی ہوا ایک فیملی، تو یہی بات بتائی کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ حالانکہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں لیکن وراثت مرنے کے بعد کافروں کو نہیں ملی۔ دو مختلف مذاہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں، اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ حسن کہتے ہیں۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک نئے مسلمان سے آپ نے عہد لیا کہ نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور جب اور جہاں شرک کی آگ بھڑک اٹھے تو اپنے آپ کو ان کا مقابل اور ان سے برسر جنگ سمجھنا۔ اور روایت مفصل میں آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں جو مشرکین میں ٹھہرا رہے، کیا وہ دونوں جگہ لگی ہوئی آگ نہیں دیکھتا؟ ابو داؤد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مشرکوں سے
خلا ملا رکھے اور ان میں ٹھہرا رہے، وہ انہی جیسا ہے۔ ابن مردویہ میں ہے اللہ کے رسول رسولوں کے سرتاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے پاس وہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم رضامند ہو تو اس کے نکاح میں دے دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں زبردست فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ چاہے وہ انہی میں رہتا؟ آپ سب نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کی طرف سے پیغام نکاح ہے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو تو اس کا نکاح کر دو۔ 3 بار یہی فرمایا، ورنہ کیا ہوگا؟ فساد اور فتنہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ جب لڑکی کا رشتہ آتا ہے تو اگر وہ کم کما رہا ہے اور پڑھا لکھا ہے، اور ظاہر ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے تو ترقی کر ہی جاتا ہے، تو اس کے دین اور اخلاق کو ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے۔ عورت کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے کہ 4 باتوں کی بنا پر اس سے شادی کی جاتی ہے، اس کا حسن، اس کے جو ہے پچھلا جو اس کا حسب نسب ہوتا ہے، اس کے جو ہے مال بھی دیکھا کٹی ہوئی جاتا ہے ہے، اس کی بیٹی بھی دین دیکھی جاتی ہے، لیکن آپ نے کس کو ترجیح دی کہ اس کا دین دیکھو۔ پھر آپ نے فرمایا جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو تو اس کا نکاح کر دو، 3 بار یہی فرمایا۔ آیت کے ان الفاظ کا مطلب یہ کہ اگر تم نے مشرکوں سے علیحدگی اختیار نہ کی اور ایمانداروں سے دوستیاں نہ رکھی تو یہ فتنہ برپا ہو جائے گا، یہ اختلاط برے نتیجے دکھائے گا، لوگوں میں زبردست فساد برپا ہو جائے گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان سے موالات بھی ہوں گے، ان لوگوں سے ٹریڈنگ بھی ہوگی، بزنس بھی ہوگا، یہ ہمارے ساتھ کام بھی کر رہے ہوں گے، لیکن جہاں دین ٹکرا رہا ہو تو ہم جو ہے ہم کیا کریں گے؟ جب دین سے کوئی بات ان کی ٹکرا رہی ہوگی تو ان کی وہ بات نہیں لیں گے، دین پہلے ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی اس دنیا میں رہتے ہوئے بزنس بھی ان کے ساتھ ہوں گے، وہ ہمارے پڑوسی بھی ہوں گے، تو ہم ان کو کھانا وانا سب کچھ بھیجیں گے بھی، کیونکہ ہمیں تو دین بھی پھیلانا ہے نا، تو ان کی مدد بھی کریں گے ان کو ہر حال میں۔ لیکن کیا ہے کہ جہاں دین سے کوئی ان کی بات ٹکرا رہی ہوگی تو ان کے جیسی چیزیں نہیں کریں گے، ورنہ وہ ہم انہی میں سے ہو جائیں گے۔ ایک حدیث بھی ہے نا کہ جنہوں نے کسی قوم کی ابھی آ رہی آگے مشابہت کی، وہ انہی میں سے ہو گیا۔ اب آیت نمبر 74 انشاءاللہ 1 سیکنڈ میں جو ہے نا ان کو ہوسٹ بنا دوں تو انشاءاللہ 1 سیکنڈ، مجھے 1 سیکنڈ دے، 1 سیکنڈ میں بھول گئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی ٹھیک ہے، اب ہماری آیت نمبر 74۔ وہ اور الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ جنہوں نے آووا پناہ دی۔ دیکھیں پھر آووا کا لفظ آیا، پناہ دینا، تو وہ یہی جو آیت آپ نے سنی تھی ابھی سورۃ التوبہ کی 100 جس کو میں نے کہا یاد کر لیں، تو یہی ساری خوبیاں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، کیونکہ انہوں نے بہت سی قربانیاں دی، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور اپنا گھر بار مال سب چھوڑ کے آ گئے تھے۔ جب مہاجر یہاں آئے تو انصار نے اپنا کام کاج کاروبار، بلکہ ایک صحابی نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میری 2 بیویاں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس سے شادی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو آو پناہ دی، و نصروا مدد کی، اولئک کا یہی لوگ ہیں، ہم وہ المؤمنون جو مومن ہیں، حقاً سچے، لہم ان کے لیے مغفرت بخشش ہے، ورزق اور رزق کریم عزت والا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، یہی سارا ہے ترجمہ۔ آیت جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مہاجرین و انصار کے انہی 2 گروہوں کا تذکرہ ہے جو پہلے بھی گزرا ہے، پچھلی آیت میں بھی، یہاں دوبارہ ان کا ذکر ان کی فضیلت کے سلسلے میں ہے۔ انصار کون تھے؟ جو مدینے میں رہتے تھے۔ مہاجرین کون تھے؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے کام کاج کاروبار، اپنی زمینیں، اپنی جائیداد سب چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پر آپ کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ تو مدینے کے جو لوکلز سے جو انصار کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ بہت ساتھ دیا مہاجرین کا، کام کاج کاروبار، اپنے کھیت، اپنے سب جگہ ان کو لگا دیا۔ یہاں دوبارہ ان کا ذکر ان کی فضیلت کے سلسلے میں ہے، جبکہ پہلے ان کا ذکر آپس میں ایک دوسرے کی حمایت اور نصرت کی وجہ بیان کرنے کے لیے تھا۔
اس کے بعد آیت نمبر 75 ہماری آخری آیت ہے انشاءاللہ. والذین اور الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ. ہاں، والذین اور وہ لوگ آمنو ایمان لائے، من بعد اس کے، وہاجروا انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، معاکم تمہارے ساتھ. کس کے ساتھ؟ آپ سسم کے ساتھ ہجرت کی، جہاد کیا. فاولئک تو یہی لوگ ہیں، منکم تم میں سے، اولو الارحامی اور رحم رشتوں والے، بعدہم بعد ان کے، اولیاء زیادہ قریب ہیں، ببعدن بعد کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں. چلے اب آیت کی طرف آتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تمہیں میں شامل ہے، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، والذین آیت کی طرف، آمنو جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے، من بعدی اس کے بعد ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی آیت کی طرف آتے ہیں، اور وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا، معاکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، فاولئک منکم. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک چوتھے گروہ کا ذکر ہے جو فضیلت میں پہلے دو گروہوں کے بعد اور تیسرے گروہوں سے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی پہلے ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے اخوت یا حلف کی بنیاد پر وراثت میں جو حصے دار بنتے تھے، اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین کو اخوت کا، بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا تھا، کیونکہ مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، بے سر و سامانی میں تھے. انصار وہاں پہ بہت سیٹ تھے، بہت سیٹل تھے، ان کے باغات تھے، کھیت کھلیان تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا بھائیوں کا. تو بھائی ہونے کی وجہ سے وہ انصار کی مہاجرین لوگ جو ہے وراثت کے بھی حقدار تھے. لیکن اب اس آیت نے اس کو منسوخ، وقت کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے، اب سب سیٹل ہو گئے تھے، مال غنیمت آتا تھا، جنگیں ہوئی تھی، ایک مدینے کی ریاست قائم ہو گئی تھی مضبوط بنیادوں پر. تو اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا. اب انصار جو ہے جو مہاجرین جو ہے انصار کی کو وراثت ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے. اب وراثت صرف وہی ہوں گے جو نسبی اور سسرالی رشتوں میں منسلک ہوں گے، جو سورۃ النساء میں ہے وراثت کا قانون. اللہ کے حکم کی مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اصل حکم یہی تھا. لوح محفوظ کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر ہے، اور یہ قرآن کریم کی 3 کاپیاں ہیں. ایک لوح محفوظ میں ہے، ایک آسمان دنیا پہ تھی، اور ایک جو ہے جو فرشتے آپ سے جبریل علیہ السلام کہاں اتارتے تھے؟ فرشتوں کے ہاتھوں میں نا. ایک جو آپ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام لاتے تھے وہی. تو ایک کاپی لوح محفوظ میں، ایک کرام بررہ فرشتوں کے ہاتھ میں، اور ایک جو یہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اس کی تیسری کاپی. ٹھیک ہے، تو لوح محفوظ میں اصل حکم یہی تھا کہ نسبی اور سسرالی رشتہ داروں میں اس کے حقدار ہوں گے، لیکن اخوت کی بنیاد پر عارضی طور پر ایک دوسرے کا وارث بنا دیا گیا تھا انصار اور مہاجرین کو، جو اب ضرورت ختم ہونے پر غیر ضروری ہو گیا اور اصل حکم نافذ کر دیا گیا. آیت نمبر 75، مہاجرین اور انصار میں وحدت، یونٹی. مومنوں کا دنیاوی حکم ذکر فرما کر اب آخرت کا حال بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی سچائی ظاہر کر رہا ہے، جیسے کہ سورت کے شروع میں بیان ہوا. انہیں بخشش ملے گی، ان کے گناہ معاف ہوں گے، انہیں عزت کی پاک روزی ملے گی جو برکت والی، ہمیشگی والی، طیب و طاہر ہوگی، قسم قسم کے لذیذ، عمدہ اور نہ ختم ہونے والی ہوں گی. ان کی اتباع کرنے والے ایمان و عمل صالح میں ان کا ساتھ دینے والے آخرت میں بھی درجوں میں ان کے ساتھ ہوں گے. والسابقون الاولون اور والذین جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تعریف کی، کتنی آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں انصار اور مہاجرین کی تعریف میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جو ہے والسابقون الاولون کتنی تعریف ہے. دیکھیں، اور آیت نمبر یہ اس میں تو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سابقون الاولون کہا ہے. آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سابقون الاولون ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، وقت سے پہلے آ جاتی ہیں 5 منٹ پہلے درس میں. آخری میسیجز کا بھی کچھ بہنیں انتظار نہیں کرتی ہیں، تو
اس کو ہم سن لیتے ہیں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انصار و مہاجرین کیا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والذین جاء من بعدہم من متفق علیہ، بلکہ متواتر حدیث میں کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے، دوسری حدیث میں کہ جو کسی قوم سے محبت رکھے وہ ان میں سے ہی ہوگا، تو اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ یا اللہ ہم ان قوموں کی مشابہت نہ کرے، اللہ ہمارے بچوں کو بچا لے، یا الہی ان کو بھی ہدایت دے دے، وہ جو ان کے تہوار ہوتے ہیں وہ ہمارے بچے منانا چاہتے ہیں، اللہ اسکول کالجوں میں ساتھ ہوتے ہیں دوست، تو یا الہی ان کو بھی ایک کرائٹیریا دے دے، اللہ فرق ان کو بھی اللہ تعالیٰ بتا دے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، یا الہ العالمین فرقان عطا کر دے ہم سب کو۔ مسند احمد کی حدیث گزر چکی ہے، مہاجر و انصار آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ فتح مکے کے بعد مسلمان قریشی و ثقیف کے آزاد شدہ آپس میں ایک ہیں، قیامت تک یہ سب آپس میں ولی ہیں۔ پھر اولو الارحام کا بیان ہوا، یہاں ان سے مراد وہی قرابت دار نہیں جو علماء فرائض کے نزدیک اس نام سے یاد کیے جاتے ہیں، یعنی جن کا کوئی حصہ مقرر نہ ہو اور جو عصبہ بھی نہ ہو، جیسے خالہ، ماموں، پھپھی، نواسے، نواسیاں، بھانجے، بھانجیاں وغیرہ۔ بعض کا یہی خیال ہے آیت سے حجت پکڑتے ہیں اور اسے اس بارے میں صراحت والی بتاتے ہیں، یہ نہیں بلکہ حق یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، تمام قرابت داروں کو شامل ہے، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ، اکرمہ، حسن قتادہ رحمۃ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ ناسخ ہے آپس کی، یعنی یہ آیت اب ناسخ ہو گئی، مواخات کا رشتہ جو انصار و مہاجر میں تھا وہ وارث نہیں ہے، اب یہ سارے جو رشتے ابھی میں نے کچھ پڑھ کے سنایا اور سورۃ النساء میں ہمیں سارے قرابت کے رشتہ داری ملتی کہ کس کو وراثت جائے گی، آپس کی قسموں پر وارث بننے کی اور بھائی چارے پر وارث بننے کے جو پہلے دستور تھا، بس یہ علماء فرائض کے ذویل ارحام کو شامل ہوگی خاص نام کے ساتھ، اور جو انہیں وارث نہیں بناتے ان کے پاس کئی دلیل ہے۔ سب سے قوی یہ حدیث ہے کہ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دلوایا ہے، بس کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی حقدار ہوتے تو ان کے بھی حصے مقرر ہو جاتے، جب یہ نہیں تو وہ بھی نہیں، واللہ عالم۔ آپ جو ہے وارث کے لیے جو ہے وصیت نہیں کریں گی، ول نہیں ہوگی وارث کے لیے، وارث کے تو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں قرآن میں، اس کے مطابق جب ہم مر جائیں گے والدین تو ان کو وراثت ملے گی، آپ وصیت صرف جو ہے وارث کے علاوہ کی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے بچے، شوہر، رشتہ داروں کو جو وراثت ملے گی ان کے علاوہ آپ جو نام دے سکتی ہیں کسی آرگنائزیشن کو، کسی دینی آرگنائزیشن کو آپ چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے سکتا ہے تو 1/3 1/3 کی، بلکہ بعض روایت میں آپ صحابہ کو بھی یہ بتاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ کیا نظر آتے ہیں کہ کیا بتاتے ہیں کہ 1/3 بھی زیادہ ہے، 1/3 بھی زیادہ ہے، تو اپنی وراثت دیکھ لیں کتنی ہے، بہت ہے تو 1/3 بھی دے رہے ہیں، ورنہ دیکھیں کہ کم ہے تو اپنے بچوں کے لیے وہ سب خود ہم دیکھنا ہے کیا ہے۔ چلیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا سیکھا نا اس کامیابی، یعنی کہ سورۃ الانفال کا موضوع کیا تھا، کامیابی کا راز کیا ہے۔ کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کامیابی اس کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر کام کرتا ہے، اور پوری سورۃ الانفال میں جنگ بدر کا واقعہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وما توفیقی الا باللہ، بہت تفصیل سے ہو گیا اللہ کے فضل سے، اور بہت کوشش کی گئی کہ بہت تفصیلی اس کی جو تفسیر ہو وہ انشاءاللہ ہم نے کر لی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو غلطی ہوئی میری طرف سے تھی اور اللہ تعالیٰ سنانے میں جو غلطی اس کو معاف فرمائے۔ تو کامیابی اس کو حاصل ہوتی جو اللہ کے بتائے طریقوں پر کام کرتا ہے، اور وہ طریقے یہ ہیں جو ہم نے سورۃ الانفال سے سیکھے، آپس کے تعلقات کی بہتری، اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے، کیونکہ اس پہ ہم نے آیت پڑھی کہ اگر تم تنازع کرو گے تو تمہاری جو ہے ہوا خراب ہو جائے گی، تم جو ہے کمزور ہو جاؤ گے، تم میں طاقت نہیں رہے گی، اور یہ ہوتا ہے
جو ایک ملک کے اندر مسلمان لڑ رہے ہوتے تو کیا ہوتا ہے، دوسرا ملک حاوی ہو جاتا ہے. اسی طرح گھروں میں بھی اگر جنگیں ہوتی، لڑائیاں ہوتی ہے تو سکون غارت ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے نا. آپس میں فیملی کا ہی جب تعاون نہیں ہوتا ہے تو انسان بہت کمزور ہوتا ہے، باہر جا کے بات کرنے لگتا ہے، اپنے گھر کے بید کھلنے لگتے. ٹھیک ہے. اور بچہ جو ہے کاؤنسلر سے ہدایتیں مشورے لینے لگتا ہے، پھر کاؤنسلر کہاں لے کے چلے جائیں گے ان کو، آپ بتائیں. مسلمان ماں باپ تو ایک اچھا اس کو گائیڈ کریں گے نا. پھر باہم الفت ہونی چاہیے اس کو، یعنی کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اوس و خزرج، اور یہ 3 قبیلے، بنو قیقاع، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان کو لڑوایا کرتے تھے، اپنے اوزار بیچتے تھے. آج بھی اوزار بیچے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے. اور جو ہے مال بھی ان کا خرچ ہوتا تھا. تو یہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کرۂ ارض کی میں جو کچھ ہے، اس روئے زمین پہ اللہ کے رسول آپ خرچ کر دیتے، تب بھی آفت میں آپس میں الفت اور محبت آپ قائم نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. الفت کی دعا آج بھی ہم پڑھیں گے، پہلے بھی پڑھی تھی ہم نے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں الفت ڈالتا ہے، تو اس کی بھی دعا کریں. یا ودود یا ودود خوب پڑھا کریں. پوری آپ کے پاس تو 11 مقبول دعائیں اس میں، یا ودود یا ودود یا ذو العرش المجید یا مبدی یا معید. اور الفت کی دعا بھی ہم ابھی پڑھیں گے. تنازع سے بچنا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو سے کمزوری ہو جائے گی، ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، اور جو ہے لوگ ہم پہ حاوی ہو جائیں گے. پھر خیانت سے بچنا ہے، جو یہ لوگ خیانت کرتے تھے تو کیا ہوا، قیدی بن کے آ گئے. ٹھیک ہے نا. اور کیا ان کا حشر ہوا. سارا ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولتے تھے، ایمان نہیں لا کے دیا. اور پھر ان کے 24 رئیس جو تھے مشرکوں کے، مکہ کے مشرک مکہ کی، وہ اس جنگ بدر میں جو ہے قتل ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں، اور جو ہے ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا. پھر مادی قوت کی تیاری رکھنی ہے تو اس سے گھوڑوں سے اور مثال دی گئی تھی، کہ پھر ہم نے حدیث مبارکہ بھی دیکھی تھی کہ ہمیں ہر وقت گھوڑے تیار رکھنے ہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے. مومن جو ہے بہت اویئر ہوتا ہے. تو خیر ہماری لیول کی تو یہ بات نہیں ہے، تو ہم نہ اور لیڈرز ہیں نہ حکومت میں ہیں، لیکن یہ کہ مومن بڑا ہوشیار ہوتا ہے. ویسے بھی موسم کے حال دیکھنے چاہیے، دنیا میں کیا چل رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، خبریں سننی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو ہم بھی مطلب اویئر رہیں، الرٹ رہیں، بچوں کو بھی ہم الرٹ کریں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے خلاف، کیا سازشیں ہو رہی ہیں نا. تو مسلمانوں کو اس طرح قوت ملتی ہے. پھر صبر کا دامن نہیں کھونا. آپ داعی اللہ کا کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا ہے، بہت میسیجز کر رہی ہیں، فون کر رہی ہیں، مطلب میں اپنے لیول کی بات کر رہی ہوں. تو صبر سے کام لینا ہے، اور یہ نہیں کہ دین کا دعویٰ کا کام چھوڑ دینا ہے. اور جو ہے کوئی آپ کو دھمکی بھی دے گا کہ ہم تو آپ کو بلاک کر دیں گے. خیر ہماری تو ہمیں تو کسی بہن نے عظمیٰ جی کو بہت سال پہلے مذاق میں کہا تھا کہ اتنے میسج کرو گی تو شاید ہم میں سے کسی بہن کو یا عظمیٰ جی، آج مجھے یاد نہیں کس کو، کہ میں تمہیں بلاک کر دوں. وہ تو ایسے ہی مذاق کری تھی ایک بہن ہماری. اچھا بہرحال تو ان دھمکیوں کو بھی صبر سے سہنا ہے. اور پھر گھر کے لیول پر آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، دوستوں کے لیول پر، رشتہ دار میں کوئی بھی ایسی بات ہو، ہمیں تو ان سے فروتر ہونا ہے، ان کے لیول پہ نہیں جانا ہے. جو منافقت کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہمیں صبر کرنا ہے کیونکہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور صبر سے جو ہے بہت کچھ اچھا ہو جاتا ہے. میاں بیوی کے تعلق، کوئی بھی تعلق ہو، بہنوں سے ہو، بھائیوں سے ہو، میکا سسا ننیاد دلدیار، ہر جگہ صبر سے کوئی زیادتی ہو رہی صبر کرنا ہے. جیسے روزے کا اجر ملتا ہے نا، صبر کا بھی ایسا ہی اجر. جب دنیا سے حب دنیا سے نجات، دنیا کو اتنا ہی برتنا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. یہ میں نہیں کہتی کہ سیلوں میں نہ جائے، اپنے خرچے بتائیں، کفایت شعاری سے چلیں. ٹھیک ہے. بڑی فیملی ہوتی ہے تو ہمیں سیل سے بھی چیزیں، لیکن اتنا نہیں کہ اس میں اتنا گھس جائیں، آن لائن بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا نماز کا وقت چلے گا. تو حب دنیا اتنی سے نجات لیں، اتنی کہ دنیا کے کام کرتے ہوئے ذکر، اذکار، نماز، ہمارے حقوق اللہ، حقوق العباد نہ جائے. ٹھیک ہے. سارا وقت مسلح پہ رہنا بھی وہ نہیں ہوتا ہے، حقوق العباد بھی دینے ہوتے ہیں، اور جو نماز کو بھی وقت پہ پڑھنی ہوتی ہے، ذکر و اذکار بھی کرنے ہوتے ہیں. تو دنیا کی محبت میں اتنے نہ گرفتار ہوں کہ ہم جو اللہ کو بھول جائیں، اور جو ہے بچوں کی محبت میں اتنے نہ گرفتار ہوں، خاندان اور رشتہ داروں کی، کہ وہ ناحق بھی کر رہے ہوں، حق کے خلاف بھی ہوں، تو ہم حق کی گواہی نہ دیں. حق کی گواہی دینے والے بنے، سچ بولنے والے بنے، منافقت سے بچیں. جب منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، امانت دو تو اس میں خیانت کرتا ہے، جب غصے میں آ جاتا ہے تو گالی گلوچ اور جو ہے برے کلمات پہ اتر آتا ہے. ان چیزوں سے بچنا ہے. ان شارٹ سارا میں کرتی ہوں. تو سورۃ انفال کا موضوع کامیابی کا راز تھا، کیونکہ اب لمبی تفصیل سب پہ ہو چکی تھی، تو میں نے کہا ان شارٹ ہم اس کی سمرائز کر لیتے ہیں. اب انشاءاللہ ہم پہلے جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ
وہ دعا پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے جو ہے ہم جو ہے یہ ہماری جو سورۃ الانفال کی تکمیل ہو گئی، الحمدللہ قبول کر دے اللہ تعالیٰ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ تو آج ہماری تکمیل ہو گئی سورۃ الانفال کی، دعا کریں کسی طرح قرآن کی تکمیل ایک دن ہو، ہم سب بیٹھے ہوں، دل جو چاہ رہا تھا کہ گھر میں مل کے جو ہے ہم بیٹھ کے کسی کے گھر میں دعا کریں، سب بہنیں یہی چاہ رہی تھیں، لیکن وہ پھر تھرڈ ویو آ گئی ہے، افریقن وہ آ گیا ہے، تو احتیاط بہت ضروری ہے۔ دین بھی یہی ہے کہ احتیاط کریں اپنی صحت کی، اپنی جانوں کی۔ تو دعا کریں میرے ساتھ کہ ہم اس تکمیل کو پہنچ گئے سورۃ الانفال کی۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اب الفت کی دعا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، ہمارے باہم اصلاح فرما، ہمیں سلامتی کے راستے دکھا، ہمیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نجات عطا فرما، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا، ہمارے لیے ہماری سماعتوں، بصارتوں، دلوں، بیویوں اور اولاد میں برکت دے، تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، تاکہ تو ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں تیری تعریف کرنے والے بن جائیں، اور انہی نعمتوں کو ہم پر پورا کر دے اللہ، وَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا، نعمتوں کو ہم پہ پورا کر دیجئے الٰہ العالمین۔ تو اب جو ہے ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اسکرین پہ صرف جو ہے وہ چلے گی سورۃ وہ فاتحہ اور درود شریف، دعائیں نہیں ہوں گی اور آمین ہوگی۔ تو اپنے دو ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس قابل ہوئے کہ سورۃ الانفال تکمیل کو پہنچی، اور میں آج وہ دعائیں کروں گی جو مانگوں گی، جو قرآن ختم قرآن کے وقت مانگی جاتی ہے۔ تو یہ دعا ہم لوگوں نے کبھی مل کے نہیں مانگی، جو دعائیں آج میں مانگوں گی تو ہم ہدایت مانگ لیتے ہیں، قرآن کا فہم، اور قرآن اگر آ گیا، قرآن کو سمجھنے والے عمل کرنے بن گئے، تو دنیا کی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے عطا فرما دیں گے۔ ویسے تو اپنی اپنی طور پہ دعا مانگتے ہیں، لیکن مل کے یہ دعائیں جو میں آج مانگ رہی وہ ہم نے نہیں مانگی۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ اعوذ باللہ، چلیں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑا کے مانگے اور توجہ سے مانگے، اگر ہماری توجہ ہٹ جاتی تو اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ ہٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دل سے مانگے کہ اللہ ہی دینے والا۔ اعوذ باللہ من، اور یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے، فرشتوں کی محفل ہے، گڑ گڑا کے مانگے، آنکھ میں آنسو نہ بھی آ رہے ہیں، رونا نہ بھی آ رہا ہے تو اپنے آنکھ تو رونے والی شکل بنا لیجئے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی تو میرے تو دل چاہ رہا ہے کہ ختم قرآن کی دعا پوری عربک میں سناؤ، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس، نمازیں بھی جلدی جلدی ہوتی ہیں، تو میں اردو والی کر لوں گی انشاءاللہ، کچھ میں عربک میں بھی کروں گی۔
اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلامی وعلمتنا وعلمت الحکمت والقرآن۔ اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت دی اور ہمیں قرآن و حکمت کی تعلیم دی۔ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین الذاکرین الطائبین المستغفرین الصائمین القائمین، لک الحمد حمدا حمدا ولک الشکر شکرا شکرا، لک الحمد انت قلت وقولک الحق المبین وانت اصدق القائلین، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، جیسا کہ تعریف کرتے ہیں شکر کرنے والے، ذکر کرنے والے، جیسے کہ تعریف کرتے ہیں توبہ کرنے والے، جیسے کہ تعریف کرتے ہیں استغفار کرنے والے، جیسے کہ تعریف کرتے ہیں روزہ رکھنے والے، قیام کرنے والے۔ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تیرے ہی تعریف اور تیرے ہی لیے شکر ہے، شکر ہی شکر تیرے لیے ہے، تعریف ہے۔ تو نے فرمایا اور تیری بات برحق اور بالکل واضح ہے، اور تو کہنے والوں میں سب سے سچا ہے۔ یہ کہ کہہ دیجئے کہ سچ فرمایا اللہ نے، بس پیروی کرو ابراہیم کے طریقے کی جو یکسو تھے، اور یہ کہ اللہ سے بڑھ کر بات میں بھلا کون سچا ہو سکتا ہے، اور یہ کہ اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ المتوحد فی الجلال بکمال الجمال تعظیما و تقبیرا، المتفرد بتصریف شاہدین ولما اوجب و الزما غیر جاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ نہیں کوئی الہ مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اور ہم اس پر جو ہمارے رب ہمارے خالق اور رازق نے فرمایا گواہوں میں سے ہیں، اور جو بھی اس نے ہم پر واجب اور لازم کیا اس کو جھٹلانے والے نہیں ہیں۔ اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلوات اللہ وسلامات وسلامہ علی خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابته الغر الميامين وزوجاته الطاهرات امہات المؤمنین والتابعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اللہ کی رحمت و سلامتی ہو پیغمبر آخر الزمان پر اور تمام رسولوں کے امام پر، اور آپ سسم کی پاکیزہ اور طیب آل پر، اور آپ سسم کے صحابہ پر جو عظیم و مبارک ہستیاں ہیں، اور آپ سسم کی ازواج پر جو پاکیزہ ہیں اور مومنین کی مائیں ہیں، اور تابعین پر اور جنہوں نے بھی ان کے احسان کے ساتھ پیروی کی قیامت کے دن تک۔ اللہم لک الحمد علی نعمک العظیمۃ و آلائک الجسیمۃ حیث انزلت الینا خیر کتبک و ارسلت الینا افضل رسولک و شرعت لنا افضل شرائع دینک و جعلتنا من خیر امہ اخرجت للناس وہدیتنا لمعالم دینک الذی لیس بالتباسا، ولک الحمد علی ما یسرتنا من تلاوت کتابک العزیز عزیز الامور علی التفصیل والاجمال تقدیرا وتدبیرا المتعالی بعظمتہ ومجدہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ نہیں کوئی الہ مگر اللہ جو اپنے جلال اور کمال حسن یکتا ہے، عظمت کے اعتبار سے بھی اور بڑائی کے اعتبار سے بھی، جو تمام کاموں کو تفصیلی اور اجمالی طور پر چلانے اور ان کی تدبیر اور تقدیر کرنے میں بالکل اکیلا ہے، جو اپنی عظمت اور بزرگی میں بہت بلند ہے۔ وہ ذات جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمام جہانوں کو خبردار کرنے والا ہو جائے۔ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے جو کریم ہے اور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے جو بہت باریک بین اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، وہ ذات جس کی عظمت کے سامنے گردنیں جھکی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے دشوار لوگ اس کی طاقت کے آگے متی ہیں، اور بڑی بڑی طاقتیں رکھنے والے اللہ کے آگے نرم پڑ جاتے ہیں۔ تمام پالنے والوں کو پالنے والا اور تمام اسباب کا بنانے والا، کتاب کو نازل کرنے والا، مسبب الاسباب ومنزل الکتاب وخالق الناس من تراب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ تمام پالنے والوں کو پالنے والا، تمام اسباب کا بنانے والا، کتاب کو نازل کرنے والا، انسانوں کو مٹی سے پیدا کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا۔
سخت سزا دینے والا، لا الہ الا اللہ الکریم التواب اللطیف، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت و الیہ متاب، ونحن علی ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الذی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اے اللہ تیری عظیم نعمتوں پر، تیری کثیر نوازشات پر تیرا شکر ہے، جس طرح تو نے ہماری طرف اپنی بہترین کتاب نازل کی اور ہماری طرف اپنا بہترین رسول بھیجا، اور تو نے ہمیں سب سے افضل شریعت عطا کی، اور تو نے ہمیں بہترین امت بنایا جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، اور تو نے ہماری رہنمائی کی اپنے دین کی ان نشانیوں کی طرف جن میں کوئی شک نہیں ہو۔ تیرا شکر ہے اس پر جو تو نے ہمارے لیے اپنی زبردست کتاب کی تلاوت آسان کر دی کہ آج ہم سورۃ الانفال کی تکمیل کر دیں، وہ کتاب جس میں باطل نہ سامنے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور جو حکمت والے اور قابل تعریف رب کی طرف سے نازل کردہ۔ اے اللہ ہم سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری بندیوں کی اولاد ہے، ہماری پیشانیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، ہم تیرے ہی ہاتھ میں۔ اللہم انا عبیدکا بنو عبیدکا بنو امائکا نواسینا بیدکا نواسینا بیدکا نواسینا بیدکا معدن فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء آذاننا وجلاء آذاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودلیلنا إلیک ولا جناتک جنات النعیم۔ اے اللہ، اے اللہ ہم سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری بندیوں کی اولاد ہیں، ہماری پیشانیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، ہماری پیشانیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، ہماری پیشانیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، ہمارے معاملے میں تیرا ہی حکم چلتا ہے، ہمارے بارے میں تیرے فیصلے عدل پر مبنی ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے اللہ تیرے ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر جو تو نے اپنی ذات کے رکھے، یا تو نے ان کو اپنی کتاب میں نازل کیا، یا جن کو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا، جن کو تو نے خاص کر لیا علم الغیب میں جو تیرے پاس ہیں، کہ تو عظمت والے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے دکھوں کا مداوا، ہماری فکریں اور ہماری فکروں اور غموں کو لے جانے والا، ہمارا قائد، ہماری رہنمائی کرنے والا بنا دے، جو تجھ تک اور تیری نعمتوں والی جنت تک لے جانے کا باعث بنے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم کو یاد کرا دے جو بھی ہم بلا دیے گئے، اور سکھا دے ہم کو اس میں سے جس سے ہم لا علم ہیں، اور ہمیں رات کی گھڑیوں اور دن کے اطراف میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اطراف النہار علی وجہ الذی یرضیک عنا، اور اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اس طریقے پر جو تجھ کو ہم سے راضی کر دے۔ اے اللہ ہمیں بنا دے ان میں سے جو اس قرآن کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے، اور متشابہات پر ایمان رکھتا ہے، اور محکم آیات کے مطابق عمل کرتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتا ہے ایسے طریقے پر کہ وہ تجھ کو ہم سے راضی کر دے۔ اللہ اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا جو قرآن کے حروف اور حدود کو قائم کرنے والا ہو، اور ہمیں ان میں سے نہ بنا جو قرآن کے حروف کو تو قائم کرے، جو قرآن کے حروف کو تو قائم کرے مگر حدود کو ضائع کر دے۔ اے اللہ ہمیں اہل القرآن میں سے بنا جو تیرا کنبہ ہیں اور تیرے خاص بندے ہیں۔ اے بزرگی و عزت والے، اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین ہم اہلک و خاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ارے اپنا اہل بنا دے اور اپنا خاص بنا دے اللہ، ہمیں ان میں سے بنا دے جو قرآن پڑھتا ہے پھر ایمان، عمل، آخرت کے درجات میں ترقی کرتا ہے، اور ہمیں ان میں سے نہ بنا جو قرآن پڑھتا ہے پھر بدبخت ہو جاتا ہے۔ اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں اس قرآن کی بدولت زیورات پہنا، اس کے ذریعے ہمیں جنت کے سایوں میں جگہ دے، اس کے ذریعے ہم پر نعمتوں کو فراخ کر دے، اس کے ذریعے ہم سے سزائیں دور کر دے اور ہمیں بدلہ ملنے والے وقت اس کے ذریعے سے کامیاب ہونے والوں میں سے بنا دینا، اور آزمائشوں میں شکر کرنے والوں میں سے بنا دے، اور نعمتوں پر شکر کرنے والوں میں سے بنا دے،
مصیبتوں پر صبر کرنے والوں میں شامل کر دے، اور ہمیں ان میں سے نہ بنا جس کو شیطان نے بھٹکا دیا اور اس کو دین سے دور کر کے دنیا میں مشغول کر دیا، تو وہ ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا، ان میں سے نہ بنانا۔ اے اللہ، قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کے لیے روشنی بنا دے، ہماری آنکھوں کے لیے جلا بخشنے والا، اور ہماری بیماریوں کے لیے دوا، اور ہمارے گناہوں کو مٹانے والا بنا دے، اور آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ، اس قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے، اور ہمارے حق میں حجت بنا دے، اور ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ اے اللہ، ہمیں ان میں سے بنا جو قرآن کی پیروی کرے تو وہ اسے چلائے اور جنت کی طرف لے جائے، اور ہمیں ان میں سے نہ بنا جس نے قرآن پڑھا مگر اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اپنی رحمت اے اللہ، اپنی رحمت کے ساتھ اے زبردست معاف کرنے والے رب، اے اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے نفع عطا کر اور درجات کی بلندی عطا کر۔ وہ قرآن جس کا مقام تو نے بلند کیا اور تو نے اس کی دلیل کو مضبوط کیا اور اس کی دلیل کو واضح کیا، اور تو نے کہا ہے کہنے والوں میں سب سے زیادہ عزت والے جو پاک ہے۔ بس جب ہم اس قرآن کو پڑھیں تو آپ اس کی قرآت کی پیروی کریں، پھر اسے واضح کرنا ہمارا ہی کام ہے۔ تیری کتابوں میں سے بہترین کتاب نظم و ترتیب کے اعتبار سے، ان میں فصیح ترین کلام کے اعتبار سے، اور حلال و حرام کو سب سے زیادہ کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب۔ اس میں وعدے بھی ہیں، وعید بھی ہیں، دھمکیاں اور ڈراوے بھی ہیں۔ باطل اس کے آگے نہیں آ سکتا، نہ ہی پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ حکمت والے قابل تعریف رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید۔ اے اللہ، اس کتاب کے ذریعے ہمیں مزید شرف عطا کر دے۔ اے اللہ، اس کتاب کے ذریعے ہمیں مزید شرف عطا کر دے، اور ہمیں ہر نیکوکار اور خوش بخت کا ساتھ دے، اور ہمیں درست و صالح اعمال کی توفیق دے۔ اللہ، ہمیں اپنی کتاب کی تلاوت سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اپنے مرغوب کلام کو غور سے سننے والا بنا دے، اور اس کے احکام، اس کے نواہی کے آگے جھکنے والا بنا دے۔ اس کی تکمیل پر کامیاب لوگوں میں سے کر دے۔ اس کی تکمیل پر اللہ، سورۃ الانفال کی تکمیل ہو گئی، کامیاب اس کی تکمیل پر کامیاب لوگوں میں سے کر دے، اس کی تکمیل پر کامیاب لوگوں میں سے کر دے، اور اس کے ثواب کو جمع کرنے والا، ہر کام میں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ ہمیں ہمارے تمام مہینوں میں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنی رحمت کے ساتھ، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کریم کے ذریعے بدبختی سے خوشبختی کی طرف، اور آگ سے جنت کی طرف، بدعت سے سنت کی طرف، اور ہر شر سے ہر خیر کی طرف منتقل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، ہمیں اس قرآن کے ذریعے شرک سے، توحید، گناہوں سے، نیکیوں، ذلت سے عزت، اور تنگ دستی سے کشادگی کی طرف منتقل کر دے۔ اے بزرگی اور عزت والے رب، اور شر کی ہر قسم سے بھلائی کی ہر قسم کی طرف منتقل کر دے، اور شر کی ہر قسم سے بھلائی کی اور ہر قسم کی طرف منتقل کر دے۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ساتھ ہم فریاد کرتے ہیں، بس ہمیں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی ہماری نفسوں اور اعمال کے حوالے نہ کر، یا حیو یا قیوم، برحمتک نستغیث۔ اے اللہ، تحقیق ہم تیری کتاب کی تکمیل کے موقع پر، یا سورۃ الانفال کی تکمیل کے موقع پر حاضر ہیں ہمارے اللہ، ہمارے الہ ہماری طرف کتاب کو مکمل پڑھ لینے کے موقع پر حاضر ہیں۔ ہم اپنی سواریاں تیرے دروازے پر لا بٹھائیے، پس تو ہمیں اپنی درگاہ سے نہ دھتکار، بس تو ہمیں اپنی درگاہ سے نہ دھتکار، ہمیں اپنے دروازے سے مت لوٹانا، اگر تو نے ہمیں لوٹا دیا تو بے شک ہمارے لیے تیرے سوا کوئی مدد و قوت نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے احسان کرنے والے، اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اے وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی، اے وسیع مغفرت والے، اے ہمیشہ احسان کرنے والے، عظیم محسن،
اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے تم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے عیب چھپا دے، ہمارے چہروں کو روشن کر دے اور جنتوں میں ہمارے مرتبے بلند کر دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے ہمارے معبود ہے ہمیں پیدا کرنے والے، اے ہمارے خالق ہمارا رازق، تیری پناہ بہت مضبوط ہے، تیرے نام بہت پاکیزہ ہے، نیکی کرنے یا گناہ سے بچنے کی قوت اور طاقت ہم میں نہیں سوائے تیری توفیق کے، تیرے لیے ہر طرح کی تعریف۔ اے اللہ تو نے فرمایا اور تیرا قول برحق ہے، مجھے پکارو تمہاری دعا قبول کروں۔ اے اللہ یہ دعا ہے اور تو ہی قبول کرنے والا، ہماری آخری پکار یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم تقبل منا ختم القرآن و تجاوز عنا ما کان فیہ من زیادت اور نقصان اور خطأ اور سہو اور نسیان۔ اللہ ہم سے اس سورۃ انفال کی تکمیل قبول فرما، اس دوران ہماری کمی بیشی غلطی اور بھول چوک درگزر فرما دینا۔ میری بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کی تمام جائز تمنا آرزویں پوری کر دیجئے الہ العالمین، جو مانگنے سے رہ گیا جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے، ہر جو عمرہ کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجئے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجئے، اور اللہ میری بہنوں کو جتنی مشکلات ہیں میری ان کی یا الہی حل کر دیجئے اور اس محفل کا بہترین اجر عطا فرما دیجئے، اور جو مانگنے سے رہ گیا جو ہمارے حق میں بہتر ہو عطا فرما دیجئے، جو شادی کے لائق بچے ہیں ان کو یا لے بہترین ساتھی عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلیں اب ہم میت کی جو ہے ہماری بہن جو ہے عائشہ ہمدانی کے پڑوسی جو ہیں عارف سلیمان، ان پہ انتقال ہو گیا، تو ہم ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ مغفرت کی دعا۔ چلے میرے ساتھ پڑھے درود شریف، اور ہم تو سب پڑھ ہی چکے تھے، چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں مغفرت کی دعا جو مصنون دعا ہے۔ چلیں انشاءاللہ اس وقت تو میت کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر وَأَعِذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ۔ اے اللہ ہمارے بھائی عارف سلیمان کی بخشش فرما دے، اور یا الہی ان کی توسط سے ہم تمام مسلمات مومن مومنات کی بخشش طلب کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے اس گھڑی پر اس سیکنڈ پہ جتنی اموات ہوئی ہیں ان کے لیے بھی، اور عارف سلیمان بھائی کے لیے بھی اللہ ان کو بخش دیجئے، ان پر رحم فرمائیے، انہیں عافیت عطا فرمائے، انہیں معاف فرما دیجئے، ان کی بہترین مہمانی فرمائے، ان کی قبر کو کشادہ فرمائیے، انہیں پانی برف اور اولوں سے دھو دیجئے، انہیں گناہوں سے اس طرح صاف کر دیجئے جیسے کہ سفید کپڑے میل کچھ ایسے صاف کیا جاتا ہے، انہیں اس گھر سے بہترین گھر عطا فرما دیجئے، اس گھر والوں سے بہترین گھر والے عطا فرما دیجئے، ان کی اس بیوی سے بہترین بیوی عطا فرما دیجئے اور جنت میں داخل فرمائیے، اور انہیں قبر کے عذاب سے بچا لیجئے یا الہ العالمین۔ اے اللہم اغفر لحیتنا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دے، اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، ہمارے حاضر اور غائب لوگوں کو بھی بخش دیجئے۔ اللہ ہم میں سے جسے آپ زندہ رکھیں اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور جسے موت دیجئے اسلام پر موت دیجئے۔ اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھے، جو ہم نے مرنے والوں کے لیے دعا کی ہے اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کیجیے گا یا الہی۔ ہمارے عارف سلیمان بھائی کو یا الہی اور تمام اموات کی جتنی اموات ہوئی ہیں، ہمارے جتنے پیاروں کا انتقال ہوا ہے، اگلی منزلیں آسان کر دیجئے، قبر کے سوال و جواب آسان کی دیجئے، ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، اسے 7 ہاتھ وسیع کر دیجئے، جنت کی کھڑکی کھول دیجئے، قبر کے عذاب سے بچا لیجئے، اور ان سے جتنی اموات ہوئی ہیں اور عارف سلیمان بھائی کی بھی گھر والوں کو اور ان کے لواحقین کو صبر عظیم عطا فرما دیجئے، اور ان سے ایسے کام لے لیجئے کہ صدقہ جاریہ والے کام کہ قیامت تک ان کے درجات بلند کرتے رہیے الہ العالمین۔ ہم ایک بار پھر دعا کرتے ہیں کہ
عارف سلمان بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ دے دیجیے، اور ان کے ساتھ تمام اموات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں جنت الفردوس میں جگہ دے دیجیے، اور ان کی قبر کو ساتھ ہاتھ وسیع کر دیجیے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کر دیجیے، ان کی اگلی منزلیں تمام آسان فرما دیجیے، اور سوال جواب بھی آسان فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیں پھر انشاءاللہ ہم اینڈ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو کہ جو ہے آپ لوگوں کی تکمیل ہو گئی سورۃ الانفال کی، اور اب اگلا ہمارا 10 مس نہیں کی جائے گا۔ بعض دفعہ کچھ ٹاپکس بھی آ جاتے ہیں، بعض دفعہ کچھ سائنسز بھی آ جاتی ہیں، جیسے ہمیں اس پہ بھی کرنا ہے، ناسخ و منسوخ پہ کرنا ہے، گرامر کا بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے وعدہ ہے انشاءاللہ۔ تو ایک بھی کلاس مس نہ کیا کیجیے، ٹھیک ہے، اور گروپ ضرور دیکھتے رہا کیجیے۔ چلیں تو انشاءاللہ پھر پیر کو